اب صحابہ کے عقیدے تو پھر سامنے ہیں ہمارے۔ حضرت جابر کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، لوگ اٹھا کے لے جانے لگتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کدھر مجھے لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے چارپائی پہ ڈالا ہوا۔ ظاہر اس زمانے کی ایمبولینس یہی تھی، مریض کو چارپائی کے اوپر رکھ کے لے جاتے تھے، یہ اس زمانے کی ایمبولینس تھی۔ حضرت جابر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور بالکل ہڈی ایسے سامنے نمودار ہو گئی، یعنی کہ انتہائی شدید قسم کا فریکچر ہوا اور ہڈیوں کے اندر جو گودا تھا وہ بھی باہر ٹپکنا شروع ہو گئی۔ تو لوگ چارپائی پہ رکھ کے لے جانے لگے۔ آپ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا طبیب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا طبیب کے پاس نہیں، اس کے پاس بعد میں جائیں گے، پہلے مجھے اللہ کے حبیب کے پاس لے جائیں۔ ہے نا، حیرت کا جھٹکا لگتا ہے بندے کو۔ ادھر کسی بندے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، دو ٹکڑے ہو جائے، اور آپ اسے ایمبولینس میں رہ کے ریسکیو 1122 والے آئے اور ہسپتال جانے لگے، وہ کہ نہیں جی پہلے مجھے میرے پیر صاحب کے پاس لے چلو، تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں طبیبوں کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے حبیب کے پاس لے چلو۔ وہاں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، آگے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور پھر حضرت جابر کو حضور کے سامنے پہنچایا گیا۔ حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اس طرح اپنے منہ کے اندر پھیری، اپنا لعاب دہن مبارک اس کے ساتھ لگایا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر اس طرح لگایا، اس طرح ایسے لگا کے ہڈی کو ایسے آپس میں جوڑا اور اوپر ہاتھ پھیرا۔ اب لوگوں کو سمجھ آیا کہ طبیب کے پاس جاتے تو پہلے طبیب دیکھتا، پھر وہ ہڈی کو ایسے رکھتا، پھر اچھی خاصی درد ہوتی، پھر سائڈوں پہ پھٹیاں اور روئی رکھتا، پھر وہ کپڑے سے لپیٹ دیتا، پھر کہتا جی 8 ہفتے تک ہلنا جلنا نہیں، بستر پہ رہنا ہے، 8 ہفتے کے بعد دوبارہ آ جانا، دوبارہ پٹی کر دی جائے گی۔ پھر بھی وہ ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تو ساری زندگی اس طرح جڑتی نہ، اس طرح کام نہ کر سکتی۔ ہر سردی کے موسم میں وہ بتاتی کہ میں ایک دفعہ ٹوٹی تھی، اللہ کے حبیب کے پاس آئے، حضور نے ہڈی کو اوپر لعاب دہن لگا کے اس طرح آپس میں ملایا اور ان کی ٹانگ کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، کَأَن لَّمْ يَقُمْ بِهِ وَجْعٌ، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ٹانگ دیکھ کے یوں پتہ چلتا تھا ٹوٹنا تو ایک طرف، اس کے اوپر ہلکی سی خراش بھی کبھی نہیں آئی تھی۔ ایسے پتہ لگتا تھا جیسے اس ٹانگ کو کبھی کچھ ہوا نہیں، اسی وقت چل کے دکھا دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے میں اس سے بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ ان کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے تو میں نے پچھلے جمعے یا شاید کبھی آپ نے مجھ سے سنا ہوگا کہ اصحاب کہف کے پیچھے کتا چلا تھا، تو مفسرین اپنی تفسیروں میں گواہی دے کہ اللہ نے اس کتے کو جنتی کر دی۔ اگر کتا اصحاب کہف کے پیچھے چلے، ہمارے امام فرماتے ہیں او سگے اصحاب کہف من سگے اصحاب تو، یا رسول اللہ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، ہم اصحاب محمد کے کتے ہیں۔ اصحاب کہف کے پیچھے کوئی کتا چلے وہ جنتی ہو سکتا ہے، اصحاب محمد کے پیچھے امتی چلے اللہ اسے بھی جنتی کر دیتا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ نے فرمایا یہ جتنے میرے نبی کے صحابہ ہیں جو ان کے پیچھے اچھے طریقے سے چلے گا، ان کی پیروی اتباع اور اطاعت کرے گا، میں اپنی رضا کا پروانہ اسے بھی عطا فرما دوں۔ جو حضرات کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات بھی دے سکتے ہیں، کسی خاص موضوع کے اوپر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اپنا موضوع بھی بتا سکتے ہیں۔ چینل کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری آفیشل، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نت نئی جو ویڈیوز ہیں اور اس قسم کے معلوماتی مسائل وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔